تاریخ میں پاکستان اور ہندوستان کی مائیں وہ تاریخ کی واحد مائیں ہیں کہ جو اپنے بچوں سے اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں گفتگو کرتی. یعنی دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ماؤں نے اپنے بچوں سے، اور بالکل نیو بورن بیبی جن کو آپ بولتے ہیں، نو مولود بچوں سے اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کی. یہ آپ نے گر صرف پاکستانی اور ہندوستانی ماؤں کے اندر دیکھا ہوگا. وہ اپنے بچوں سے ایسی زبان میں بات کرتی ہیں کہ جو ان کے آباء و اجداد تو چھوڑیں، ان کے ملکوں کے بھی اڑوس پڑوس میں کسی ملک کے اندر جو ہے وہ زبان نہیں بولی جاتی ہے. انگریزی میں بات کی جاتی ہے. خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ انگریزی سیکھ جائے. بھائی سوال یہ کہ انگریزی کیوں سیکھ جائے؟ یعنی کوئی بنیادی، کوئی ایسی سالڈ وجہ ہو. ایک وجہ ہو کہ ہم ایک غلام ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جو کہ آزاد نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی غلامی کے اندر ہے، اور ہم برٹش رول کے اندر ہیں، تو سمجھ میں آئے کہ جی یہاں سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ ان کے انڈر میں. ہم ایک آزاد ملک ہیں اور آزاد ملک کی حیثیت سے جی رہے ہیں. آپ کے پڑوس میں جو ملک ہیں جن میں سر فہرست چائنا ہے، اور وہ اپنی ہی زبان کے اندر سب کچھ کر رہا ہے، دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. آپ کا دوسرا ملک افغانستان ہے، اور آپ دیکھیں انہوں نے دنیا کی تیسری سپر پاور کو بھی باہر دیس نکالا دے دیا ہے. تو ہم ان سے سیکھنے کے بجائے اپنے پڑوسیوں سے، ہم جن کو دیس نکالا دیا گیا ہے، باہر نکال دیا گیا ہے، ان کی زبانیں سیکھنے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں. اچھا، کوئی وجہ ہو کہ ہم انگریزی بچوں کو سکھائیں، تو اگر میں آپ کو کنکلوڈ کروں اور اندازہ کروں جی ہم انگریزی کہاں بولتے ہیں، تو میرا 2016 میں نا UAE جانے کا اتفاق ہوا، اور میری بڑی پرانی آرزو اور خواہش تھی کہ کبھی نا مجھے انگریزی بولنے کا موقع مل جائے، یعنی میں کنورسیشن کروں انگریزی میں. تو میں نے وہاں جا کے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی. وہاں میں ٹیکسی میں بیٹھ کے میں نے جب انگریزی بولنے کی کوشش کی، کبھی میٹرو میں انگریزی بولنے کی کوشش کی، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے، کبھی کسی آئس کریم پارلر میں گئے اور انگریزی بولنے کی کوشش کی، تو مجھے وہیں پہ اپنی انگریزی سے واپس ہونا پڑ گیا جب میرے سامنے کوئی پاکستانی یا اکثریت ہندوستانیوں کی ہوتی تھی، اور وہ جیسے ہی مجھے دیکھتے تھے وہ فوراً ہندی میں یا اردو میں مجھ سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے. تو مجھے پتہ چلا کہ یار وہاں پر بھی یہ کوئی اس کا استعمال نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب سوال یہ کہ کہاں استعمال ہوتی ہے انگریزی، ہم کیوں استعمال کریں انگریزی؟ میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ انگریزی آپ نہیں سکھائیں بچوں کو، یا نہیں بولنی چاہیے، نہیں آنا چاہیے. مجھے اندازہ ہوا، میں کیونکہ کتابیں پڑھنے کا شوقین ہوں اور مجھے کتابیں پڑھنے سے شغف ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ انگریزی میں بہت بڑا ذریعہ تعلیم انگریزی میں ہے. اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ نہیں پڑھ سکتے، اور آپ زیادہ علم کے بڑی جو ہے نا واسٹ کلیکشن تک نہیں پہنچ سکتے. آپ گوگل، یوٹیوب جو بھی آپ دیکھیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، پڑھیں گے، وہ آپ کو انگریزی سیکھنی ہے، آپ کو آنی چاہیے. لیکن یہاں پر جو مائیں ہماری بچوں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، بیٹے رائس کھا لو، اسپون لے لو، ونڈو بند کر دو، ڈور اوپن کر دو، وغیرہ وغیرہ ٹائپ جو انگریزی ہوتی ہے، تو میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں. اچھا، مجھے ایک صاحبہ نے دلیل دی، وہ کہنے لگیں کہ جی بچوں کو تو نا 5-6 سال کی عمر میں 4-5 زبانیں سکھانی چاہیے. میں نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بلکہ 6 سال کی عمر کا جو بچہ ہے وہ 12,000 الفاظ یاد رکھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ 4 زبانوں پہ عبور حاصل کر سکتا ہے. آپ اس کو زبانیں سکھائیں، لیکن جو روزمرہ کے مکالمے ہیں، جو روزمرہ کی معمولات کی گفتگو ہے، معمول کی گفتگو ہے، اس کو اردو میں رہنے دیں، اپنی مادری زبان میں. اردو سے مراد ہے مادری زبان. میری مادری زبان اردو ہے. ہو سکتا ہے آپ کی سندھی ہو سکتا ہے بلوچ ہو سکتا ہے پشتو ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، جو بھی آپ کی زبان ہے. اگر انگریزی ہے تو انگریزی ٹھیک ہے. آپ کو جس زبان میں خواب آتا ہے نا، وہ آپ کی اپنی زبان ہے. آپ کو اپنے بچوں سے اسی میں بات کرنی چاہیے. ایک بچے کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ آنکھ ہوتی ہے. اب آپ آنکھ کو عربی زبان میں آپ بتائیں کہ بیٹا اس کو عین بولتے ہیں، انگریزی میں بتائیں کہ یہ آئے ہوتی ہے، اس کو آئی بولتے ہیں آنکھ کو، اس کو ہینڈ بولتے ہیں، اس کو ید بولتے ہیں، اس کو ہاتھ بولتے ہیں. آپ سکھائیں، آپ بالکل سکھائیں. لیکن جو آپ کے معمولات زندگی ہیں، جو آپ کے ڈیلی روٹین ہیں، ان کو آپ اردو زبان میں یا جو بھی آپ کی مادری زبان ہے اس کے اندر رکھیں. بچوں کو کنفیوز نہ کریں. اس کا نتیجہ ہوا ہے، میں ایک ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں، ہر کلاس کو پڑھاتا ہوں، اور مجھ سے بہت بڑی تعداد بچوں کی یہ بولتی ہے سر اردو بہت مشکل ہے. میں بولتا ہوں چلو ایک کام کرو، ایک پیراگراف انگلش میں لکھ کے دکھا دو. تو وہ انگریزی میں بھی نہیں لکھ سکتے. تو ہم معذرت کے ساتھ وہ دھوبی کا وہ والا جانور ہو گئے، گھر کا رہا ہے نہ گھاٹ کا رہا ہے. نہ ہمیں انگریزی آتی ہے، نہ ہمیں اردو آتی ہے.
انگریزی ہمیں آتی نہیں ہے اور اردو ہمیں مشکل لگتی ہے. وہ بھائی ہم کس قوم کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ اور اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بچے سے انگریزی میں بات کرتے ہیں نا بالکل بچپن میں، بیٹے گیو اٹ ٹو ماما، اوپن دا ونڈو، کلوز دا ڈور، جب آپ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور بالکل انیشیل ایج کے اندر جب بچہ ابھی بولنا تو بہت دور کی بات ہے کہ شاید اس کے ابھی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کے بھی اپنے اشاروں سے نہیں بتا سکتا، رونے ہی اس کے پاس اس کا ٹول ہوتا ہے. اور جب سے آپ انگریزی شروع کرتے ہیں ہوتا یہ بچہ جو سیکھتا ہے زبان نہیں سیکھتا، وہ کیا سیکھتا ہے کہ میری ماں ایک ایسی زبان میں مجھ سے گفتگو کرتی ہے جو زبان میرے پاس رائج نہیں ہے، جو بولی نہیں جاتی. میرا باپ نہیں بولتا، میرے رشتہ دار نہیں بولتے، کوئی بھی وہ زبان نہیں بولتا، لیکن میری ماں مجھ سے اس زبان میں گفتگو کرتی ہے کیونکہ میں ایک ایسی زبان میں پیدا ہو گیا ہوں، ایک ایسی زبان لے کر پیدا ہو گیا ہوں جو دنیا کے لیے کلنک کا ٹیکا ہے، جو دنیا کے لیے ایک مسترد شدہ چیز ہے. وہ اپنی زبان سے محبت نہیں پیدا کرے گا، اپنے کلچر سے، اپنی زبان سے ایک مروبیت لے کر آئے گا. اب انگریزی زبان کہاں استعمال ہوتی ہے؟ دیکھیں انگریزی زبان آپ کی روزمرہ زندگی میں تو استعمال نہیں ہوتی. ایک عام آدمی جو بہت بڑا پروفیشنل ہو اور وہ جی ایم لیول کا بندہ ہو جو لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہو، ایون اس کو بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بھی انگریزی نہیں بولتا ہے. اور کہاں استعمال ہوتی ہے؟ ہاں بچہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول کے لیے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک جگہ جاتا ہے، اسپیچ تھراپی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کی ٹیچر ان کو بتاتی ہیں کہ جی ہم نے بولا جی یہ ہاتھ بول لیتا ہے، یہ ناک بول لیتا ہے، یہ زبان بول، یہ ہر جملہ بول لیتا ہے، لفظ بول لیتا ہے، جملہ نہیں جوڑ پاتا. وہ کہتی ہیں اس کو اسکول کے لیے تیار کر رہے ہیں کیونکہ اسکول میں انگریزی چاہیے. کیوں اسکول میں انگریزی چاہیے؟ آپ وہاں پہ ان کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے بجائے آپ اپنی بچوں کی پوری زندگی کو تبدیل کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں. یار آپ ان کو بتائیں، آپ اپنے کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی نیڈ نہیں ہے اس کی بچے کی انگریزی میں، کیوں آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ ترکی میں پورا ڈاکٹر بن جاتا، اس کو پین کا مطلب معلوم نہیں ہوتا. چائنا میں ڈاکٹر بن جاتا، اس کو ایک لفظ انگریزی کا نہیں آتا. ہمارے ملک میں کون سی آفت پڑی ہے کہ لازماً انگریزی سیکھنے کو ملے گی؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس مروبیت سے باہر نکلیں، انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنائیے، انگریزی کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیے، اور انگریزی ہی کو کیا عربی کو بنائیے، اور دنیا میں بہت ساری زبانیں ان کو بنائیں. لیکن اس سے باہر نکلیں کہ جو اپنے بچے کو 3-4 سال کا ہو جائے، وہ 4 سال کا ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے، 4 سال کے بعد آپ اس کو بہت ساری زبانوں کے الفاظ سکھائیں، اس کی ووکیبلری بڑھائیں، اس کو بتائیں، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں، لیکن اس کو کنفیوز نہ کریں. اور یہ جو بالکل پیدائش کے اگلے دن سے انگریزی میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے، یہ بچے کو کنفیوز کرتی ہے، مروب کرتی ہے، ذہنی غلام بناتی ہے، اس کو ایک ایسی چیز کے بارے میں کنفیوز کر دیتی ہے کہ جس جگہ، جس ملک، جس گھر، جس زبان میں وہ پیدا ہوا ہے، اس سے اس کے دل میں ایک غیر محسوس انداز میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ایک مسترد شدہ زبان ہے، ایک مسترد شدہ معاشرہ ہے جہاں میں پیدا ہو گیا ہوں، اور اگر مجھے اپنے آپ کو برتری حاصل کرنی ہے تو مجھے زبان سیکھنی پڑے گی جو پیدائش کے اگلے دن سے میری ماں مجھ سے بولتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے اس کو مسترد ہونا چاہیے، اور انگریزی میں نہیں، اردو کو ذریعہ گفتگو بنائیں، بھلے آپ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا لیں.